علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سبیبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی؟ کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت دکھاتی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، طاقت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آقا عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب بھی ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ عزت، یہ مقام، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے کہ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور خود فرما دیا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ دوستوں سے، بہنوں اور بیٹیوں سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹا اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لیجئے کہ ہم نے ہمیشہ ماں باپ کے حقوق کو مد مقابل کوئی چیز آ جائے تو اس کو پس پشت ڈال کر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر کی ایک عظیم اور ایک بہت بڑی تعلیمی درسگاہ میں
تعلیم حاصل کرنے کا شرط عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً آج اتنی بڑی تعلیمی درسگاہ میں اگر آپ اور میں موجود ہیں تو ہمارے ماں باپ کو یہ نعمت میسر نہیں تھی، لیکن انہوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، مزدوریاں کر کے مجھے اور آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے حقوق العباد میں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کریں۔ بیٹا پڑھ لکھ جائے، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، کاروبار سیٹ کر لے، اس وقت امتحان ہوتا ہے اب ماں باپ کے ساتھ کون وفا کرتا ہے۔ جب ماں باپ ضروریات پوری کر رہے ہوں اس وقت ماں باپ سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل امتحان اس وقت آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو کر، بیمار ہو کر بستر پہ لگ جائیں۔ اب بیٹے کی جو ہے وہ ایک جدید سوچ ہے اور ماں باپ اسی جو ہے وہ پسماندہ فکر کے ساتھ ہی پروان چڑھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچے لائیں۔ جو قرآن مجید نے 5 لفظ استعمال کیے اور قرآن مجید نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اف ولا تنہرہما، تم نے اف تک نہیں ان کو کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اچھے انداز میں قول کریم کے ساتھ تم نے کلام کرنا ہے۔ اور پھر کہا واخفض لہما جناح الذل، تم نے عاجزی کے بازو بھی پھیلائے رکھے۔ یہ 4 حکم دیے۔ پہلا اف تک نہیں کہنا، دوسرا جھڑکنا نہیں، پھر کہا قول کریم کے ساتھ کلام کرنا، اور پھر کہا کہ اب قول کریم زبان ہے تو یہ حد ہوگی